علیہم اجمعین کی جو امتیازی شان ہے، جیسا کہ میں گفتگو کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں، وہ امتیازی شان یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے انقلابی فلسفہ کو منبر و محراب تک محدود نہیں کیا۔ ارباب علم و دانش یاد رکھو، اسلام کو منبر و محراب تک محدود نہ کرو۔ اپنی دستار، اپنی تصویر، اپنے جبے اور اپنی دینی شباہت و وجاہت تک اگر اسلام کو تم نے محدود کیا تو پھر اقتدار کی مسلک پر طاغوتی قوتیں آئیں گی اور وہ کہے گی تم مسجدوں میں اللہ اللہ کرو، تم حجروں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھو، تم مرید بناؤ، ان کو ذکر اللہ کی ضربیں سکھاؤ، ان کو کہو چادر اوڑھ کر اللہ اللہ کیا کرو تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے، اتنے چھپ جاؤ، معاشرے سے اتنے دور ہو جاؤ تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ ظالم آزادی کے ساتھ لوگوں کی آبرو لوٹتے پھریں، سفارت آزادی کے ساتھ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے پھریں، انسان نما درندے آزادی کے ساتھ لوگوں کے حقوق پر شبخون مارتے پھریں، اور تم راہب بن کر، گوشہ نشین ہو کر، جبہ و دستار میں لپٹ کر، چادر پہن کر اللہ اللہ کرو۔ خدا کی قسم اگر یہی اسلام ہوتا تو نہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا، نہ تبوک ہوتا، نہ احزاب ہوتا، نہ رسول کے ساتھ شہید ہوتے، نہ سمیہ دو ٹکڑے ہوتی، نہ بلال انگاروں پہ لیٹتا، نہ سہیب انگاروں پہ بھونا جاتا، نہ صحابہ کرام سنگینوں پہ لٹکتے۔ محمد عربی نے جو انسانیت کو موقف دیا ہے وہ حجرے میں گھسنے کا نہیں، حجروں سے نکلنے کا، وہ گوشہ عافیت میں چھپنے کا نہیں، وہ میدان عمل میں آنے کا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنے کا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنے کا ہے۔ وہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ وہ تھے جو راہ حق میں جان کا نذرانہ دے کر شہید ہو گئے، اور کچھ وہ تھے جو زخموں میں تڑپ رہے تھے، کچھ وہ تھے جو شمع رسالت پر پروانہ وار نثار ہو رہے تھے۔ رسول کی نگاہیں نے چاروں جانب جائزہ لیا، نگاہ رسول نے اطراف میں جائزہ لیا تو ایک بوڑھا مجاہد نظر نہیں آیا، ایک بوڑھا مجاہد نظر نہیں آیا، ربی کا بیٹا حضرت سعد انصاری، جس کا جسم تو بوڑھا تھا لیکن عزم جوان تھا، جس کے بال تو کچھ سفید ہو چلے تھے لیکن آنکھوں میں شباب تھا، ارادوں میں جوانی تھی، رسول کا سچا وفادار تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ابن ربی کہاں ہے؟ کسی طرف سے جواب نہیں آیا۔ پھر صدائے رسول بلند ہوئی، سعد ابن ربی کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول نے پکارا، سعد ابن ربی کہاں ہو؟ اگر زندہ ہو تو جواب دو۔ ایک انصاری دوڑتا ہے گنج شہیداں کی طرف، جہاں شہداء کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور کچھ زخمی سسک رہے تھے، وہاں پہنچ کر آواز بلند کیا لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر، اگر تم میں سعد ابن ربی زندہ ہے تو جواب دے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر پکارا، سعد ابن ربی زندہ ہو تو بولو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے تیسری بار کہا، شاید زندہ ہو تو بتاؤ تمہیں رسول اللہ یاد کر رہے ہیں۔ بس اب یہ کہا تو پھر ایک ہاتھ بلند ہوا، لاشوں میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا۔ یہ انصاری دوڑتا ہوا قریب گیا، دیکھا سعد ابن ربی زخموں میں چور چور آخری سانس لے رہا ہے،
انصاری کو دیکھ کر سعد بوڑھا کہتا ہے میرے آقا نے مجھے یاد کیا. انہوں نے کہا ہاں. عرض کیا دیکھ رہے ہو میں چل نہیں سکتا. اگر میں چل سکتا تو پروانہ وار لپکتا اپنے قائد کی آواز پر، لیکن تم جا کر میرے آقا کو کہنا محمد اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ ہم موت سے ڈرتے تھے، انہیں جینے کا ایسا سلیقہ سکھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے. میرے قائد کو میرے سلام پہنچانا اور کہنا محمد جزاک اللہ، ہم مجاور تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں مجاہد بنا دیا. ہم ہر جائی تھے، محمد جزاک اللہ تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا. ہم حلوائی تھے، تو نے ہمیں شیدائی بنا دیا. اللہ کے رسول اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے ہمیں زندگی کا ایسا طریقہ سکھایا. بظاہر مر رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میں زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوں. ایک ایسی زندگی کہ جس پر دنیا کی لاکھوں زندگیاں رشک کرتی نظر آئے. پھر کہنے لگا میری باتیں کیا سن رہے ہو، جلدی پہنچو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. خبردار کوئی تیر کوئی تلوار اللہ کے محبوب تک نہ پہنچنے پائے. وہ انصاری دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا، سعد بن ربیع کے پیغام پہنچایا. کہنے لگا اللہ کے رسول سعد زخموں میں چور ہے، آخری سانس لے رہا ہے، چل نہیں سکتا، اور اس نے آپ کی خدمت میں یہ پیغام دیا ہے جو عرض کر رہا ہوں. سعد کا مقدر بڑے حسین موڑ پہ آ گئے. رحمت عالم کھڑے ہو گئے، فرمایا سعد نہیں چل سکتا، مجھے لے چلو، اب نبوت اپنے مجاہد کے پاس چل کے جائے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنج شہیداں میں آئے. سعد بن ربیع کے قریب آ کر سلام کہا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. لیکن سعد کی زندگی بالکل آخری رمق میں تھی، آنکھیں بھی بند تھیں، زبان میں بھی قوت گویائی نہ رہی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بوڑھے مجاہد کے سرہانے بیٹھ گئے اور سعد کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. بڑی چاہت کے ساتھ سعد کے خون آلود چہرے پر رحمت عالم نے نظر ڈالی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب قدرت نے یاوری کی، سعد کو بھی اللہ نے آنکھیں کھولنے کی توفیق دے دی. سعد کی آنکھیں بھی کھل گئیں. سعد نے اپنے محبوب کو دیکھا اور رحمت عالم نے سعد کو دیکھا. ان خاموش نگاہوں میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہوئیں. عاشق نے اپنے قائد کو نگاہوں سے آخری سلام کیا اور قائد نے اپنے رضاکار کو نگاہوں میں خدا حافظ کہا. پھر ہمیشہ کے لیے سعد نے آنکھیں بند کر لی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے مجاہد کی آنکھیں بند کی. فرمایا سعد آج تم کل ہماری باری ہے. سعد بظاہر اس دنیا سے مر کے جا رہا تھا، لیکن قرآن کریم گویا ہوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. جو میرے راستے میں جان دے دیں انہیں تو مردہ تصور کرنے کی بھی اجازت نہیں، مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. جو راہ حق میں جان دے دیا کرتی ہیں اللہ انہیں ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ موت کبھی اس کے قریب بھٹک ہی نہیں سکتی. شہید قابل فخر ہوتے ہیں، پشاور کے روشن کبیروں.
اسلامک ڈکشنری میں، اسلامی اصطلاح میں شہید قابل فخر ہوا کرتے، شہیدوں کا ماتم اسلام میں نہیں ہوا کرتا۔ اور یاد رکھو، ہم ڈکشنری چینج نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اجمی فنکاروں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم ڈکشنری چینج نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام کو اپنے بدر کے شہیدوں پہ بھی ناز ہے، اسلام کو اپنے احد کے شہیدوں پہ بھی ناز ہے، اسلام کو یرموک کے شہیدوں پہ بھی ناز ہے، اسلام کو مدینہ کے شہید عثمان ذو النورین کی عظمت پہ بھی ناز ہے، اسلام کو شہید مدینہ فاروق اعظم کی عظمت پہ بھی ناز ہے، اسلام کو شہید کربلا کی عظمت پہ بھی ناز ہے، شہید بالا کوٹ کی عظمت پہ بھی ناز ہے، شہدائے شاملی پہ بھی ناز ہے۔ اسلام کل بھی اپنے شہیدوں پہ نازا تھا، اسلام آج بھی اپنے شہیدوں پہ نازا ہے۔